مسیح یسوع کے خوبصورت جلالی فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. میری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہتی ہوں. آج کا 7واں کلمہ فتح مندی کا کلمہ ہے. لوکا طبیب کی انجیل اس کا 23واں باب بیسک مین آیت 46. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. 7واں کلمہ وہ کلمہ ہے، آخری یہ الفاظ ہیں جو مسیح خداوند نے اپنے جسم کی حالت میں صلیب پر کہے. چوتھے کلمے میں خداوند یسوع نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا. اور یہ کلمہ جدائی کو ظاہر کرتا ہے. میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے وقتی طور پر خدا باپ کے اور مسیح یسوع کے بیچ میں جدائی آئی جو اس نے برداشت کی. مگر 7ویں کلمہ میں دوبارہ ہم خدا باپ کے اور یسوع مسیح کے ملاپ کو دیکھتے ہیں. مسیح خداوند صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک صلیب پر تقریباً 6 گھنٹے رہے. وہ دوپہر کے وقت تک، جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو آدھی رات کا وقت تھا، اور وہ رات جو تھی وہ دن میں بدل گئی. اندھیرا جو تھا اس میں نور چمکا، کیونکہ دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں آیا. اور جب یسوع کی موت ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا، اور وہ دوپہر رات کی تاریکی میں بدل گئی. پہلے اور آخری کلمہ پر غور کریں تو پہلے کلمہ میں یونانی گرامر کے لحاظ سے فعل ماضی جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ معافی کا جو کلمہ ہے، جو معافی ہے، وہ آج بھی جاری و ساری ہے ہمارے لیے. جبکہ 7ویں کلمہ میں یونانی گرامر کے اعتبار سے فعل ماضی مکمل اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی گناہ کی قربانی کو ایک ہی بار مکمل کر دیا گیا. اس کے بعد گناہ کی قربانی کی ضرورت نہیں رہی. اگر اس کلمے پر غور کریں، ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع نے بڑی آواز سے پکارا. اتنے گھنٹے صلیب پر رہنے کے باوجود، اتنی تکلیفیں، نیزے، کیل، کانٹوں کا تاج، یہ سارا کچھ سہنے کے بعد لوگوں میں اتنی طاقت یا سکت نہیں رہتی تھی. مگر یسوع پورے ہوش و حواس میں تھے، اور انہوں نے پوری طاقت سے، بلند آواز سے کامیابی کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خداوند نے صلیب پر پہلے کلمے میں اے باپ اور آخری کلمے میں اے باپ کہہ کر مخاطب کیا. رومی تناظر میں ہم دیکھیں تو اس زمانہ میں، اس سوسائٹی میں باپ جو ہوتا تھا اس کو اپنے خاندان پر مکمل اختیار ہوتا تھا. وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی فیصلہ کر سکتا تھا، ایون کہ وہ اس کو غلام بنا سکتا تھا، اس کو بیچ سکتا تھا، اس کے لیے موت کی سزا بھی تجویز کر سکتا تھا. یہی کام خدا باپ اور بیٹے کے درمیان کیا گیا. یسوع نے ایک کلام میں ہم پڑھتے ہیں، کہا اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہاں مسیح یسوع نے پوری تابعداری اپنے باپ کی کی. خداوند اپنے باپ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی جان، اپنی روح امانت کے طور پر اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپی. سات کلمات کو اگر ہم پیدائش کے پہلے باب میں بھی دیکھیں تو خدا باپ نے 7 دن میں بنی نوع انسان کی تخلیق کے کام کو مکمل کیا. 7 ہی کلمے مسیح نے صلیب پر بولے. چھٹے دن خدا نے سب کچھ مکمل کیا، اور چھٹے ہی کلمہ میں خدا یسوع مسیح نے نجات کے کام کو مکمل کیا اور کہا تمام ہوا. 7ویں دن خدا نے آرام کیا، اور 7ویں کلمہ میں مسیح نے اپنی روح کو باپ کے ہاتھ میں
सौंप कर गोया वो आराम में दाखिल हो गया। हर इंसान अपने अंदर दो जिंदगियां रखता है। कलाम में लिखा है खुदा ने इंसान के अंदर जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। जिंदगी यानी जान, दम यानी रूह। छठे कलमा में मसीह ने अपनी जान की मौत और सातवें कलमा में अपनी रूह की मौत को बर्दाश्त किया। यानी यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर मौत में से गुजरे। आखिरी कलमा में जब मसीह ने आखिरी अल्फाज अदा किए, कलाम में लिखा है कि उसमें बहुत सारे कई वाक़यात रूनुमा हुए। लूका 23 बाब अगर 44-49 से जैसे बेटे ने पढ़ा कि हैकल का पर्दा फट गया क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। ज़मीन लरज़ गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, मुक़द्दसीन के बदन जिंदा हो गए और सूबेदार ने भी इकरार किया कि बेशक ये खुदा का बेटा था। बेशक मसीह में वही मरते हैं जो मसीह में जीते हैं। खुदावंद हम सबको तौफीक और फजल दे कि हम भी मसीह में जिएं और जैसी ताबेदारी वफादारी मसीह यीशु ने खुदा बाप की हम भी कलाम की और खुदा की करें ताकि हम भी मसीह में बनें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।